اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی گراں بہا حدیث، جس میں انسان پر واجب اور مستحب حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک انسان سالک کے لیے سیر و سلوک کے سفر میں رسالۃ الحقوق پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کی زندگی میں نماز اور دوسرے واجبات پر عمل کرنا یا نماز تہجد پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایک سالک اس وقت تک کمال کے مرحلے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے حقوق کو ادا نہ کرے۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام سے آج ہم والد کے حق کو بیان کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، اور تمہارے باپ کا، تمہارے والد بزرگوار کا تمہارے اوپر یہ حق ہے فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ، کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمہارے والد بزرگوار تمہاری اصل ہیں، تمہاری بنیاد ہیں، اسی والد کی بنیاد پر اور اصل ہونے کی بنیاد پر اور بیس پر تمہارا وجود ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے والد بزرگوار وجود نہ رکھتے تو تمہارا بھی وجود اس دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ پس تمہارا وجود ہے تو اس کی بنیاد تمہارے والد بزرگوار ہے۔ پس والد کا احترام نہایت ہی ضروری ہے اور والد کے مقام کو پہچاننا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ فَمَهْمَا رَأَيْتَ مِن نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، یہ امام زین العابدین نہایت ہی عجیب جملہ بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی تم اپنے اندر کوئی ایسی خوبی کو مشاہدہ کرو يُعْجِبُكَ، جو تمہیں تعجب میں مبتلا کر دے کہ عجب، میرے اندر یہ خصوصیت بھی پائی جاتی تھی اور مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں فَعْلَمْ، تو تم اس بات کو جان لو کہ اِنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ، کہ یہ جو تمہارے اندر ایسی خوبی پائی جا رہی ہے جسے دیکھ کر تم تعجب زدہ ہوتے ہو، ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو اس بات کو جان لو کہ اِنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، کہ تمہارے والد بزرگوار بنیاد ہیں اس نعمت کی علیک فیہ، وہ نعمت جو تمہارے وجود میں پائی جاتی ہے، اس نعمت کی اصل اساس اور بنیاد تمہارے والد بزرگوار ہیں۔ پس جب تم نے اپنے وجود میں اس نعمت کو مشاہدہ کر لیا فَحْمِدِ اللَّهَ وَاشْكُرُهُ عَلَىٰ قَدْرٍ، تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس قدر پر، اس نعمت پر کہ اس نے تمہیں یہ والد بزرگوار دیے ہیں، اس نے تمہیں وہ باپ دیا ہے کہ جس باپ کی بنیاد پر تم اس دنیا میں وجود میں آئے ہو۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یعنی امام زین العابدین بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارے والد باعث بنے ہیں، اصل ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کی، یعنی ان کی طاقت ہے تمہارے اس دنیا میں آنے کی، لیکن اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ بھی توحید افعالی کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جس طرح اس کائنات میں سورج کی اہمیت ہے اور سورج کی شعاؤں کی تپش سے اور حرارت سے اس دنیا کو ایک تازہ حیات ملتی ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی پر اور انسان کے زندگی کے آسمان پر ایسے ہی والد کا تابش کرنا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ انسان کی حیات میں وہی برکات اور وہی نعمات اور وہی خیرات جاری ہوں کہ جو سورج کی بدولت اس زمین پر جاری ہوتی ہیں۔ بس والد نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
روایات میں انسان کی زندگی میں 3 عدد والد کا ذکر ہوا ہے۔ 2 مختلف انداز میں اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ انسان دیکھتا ہے تو روایات میں بیان ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا امت کے باپ ہے۔ ابن بابوی نے معانی الاخبار صفحہ نمبر 52 پر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، یعنی اگر میں اور علی نہ ہوتے تو یہ امت معرض وجود میں نہ آتی، یعنی اس امت کے ہونے، اس کائنات کے ہونے، اس عالم امکان کے ہونے کی بنیاد میں اور علی ہیں، پس میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ صرف اس امت کے نہیں بلکہ پورے عالم امکان کے باپ ہیں۔ حدیث لولاق آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی، جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 406 پر درج کیا ہے، جس میں خداوند متعال اس حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لولاق لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر تو نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے چل کے دیکھیں، لولا علی لما خلقتو کا، اے محمد اگر علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی نہ ہوتی تو اے محمد میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ کیوں؟ چونکہ آپ کی نبوت کا تسلسل علی مرتضیٰ سے اور ان کے جانشینوں سے ہونا ہے، اور اگر علی مرتضیٰ اور ان کے جانشین نہ ہوں تو آپ کی نبوت رائے گاہ جائے گی، مکمل ہی نہیں ہوگی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو آپ کی رسالت ہی باطل ہو جاتی ہے، رسالت کا کوئی کام ہی نہیں انجام پایا، وہ رسالت ہی ادھوری ہے کہ جو علی کے بغیر ہو۔ لہٰذا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لما خلقتکما، میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا چونکہ رسالت ادھوری تھی۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ طاہرہ نہ ہوتی تو اے محمد آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اور اے علی مرتضیٰ آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ کیوں؟ چونکہ فاطمہ وہ حلقہ متصل ہیں، نبوت و امامت کو ملانے والی وہ ہستی ہیں کہ جس نے نبوت کو اور علی کو ملایا اپنے اولاد سے اور اپنے بچوں سے۔ لہٰذا اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی نہ ہوتی جو ام ابیہا کی مصداق ہے، تو رسول خدا کے جانشینوں کے جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ادھورا رہتا۔ علی مرتضیٰ کی وہ نسل کہ جو ان کے بعد امامت کے مرتبے پر فائز ہوئی، وہ نسل برقرار نہ ہوتی۔ پس ایک طرف سے انا و علی ابوا ہذہ الامہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی اس کی بنیاد ہیں، اور دوسری طرف سے لولاک لما خلقت الافلاق سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ علی مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ اور مہدی موعود تک تمام افراد اس امت کے باپ ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ اور علی مرتضیٰ کے 11 جانشین اس امت کے اور اس عالم امکان کے باپ ہیں، اور اس عالم امکان کی اصل و بنیاد ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ عالم امکان وجود میں ہی نہ آتا، اور آخر میں انسان کا وہ صلبی باپ کہ جو باعث بنا انسان اس دنیا میں وجود میں آئے، لہٰذا اس کے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، تمہارے باپ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے، فَإِن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُ، کہ تمہارا باپ اصل ہے، فَإِنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ پس اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، حسنین شریفین سے لے کر مہدی موعود تک اگر نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، پس وہ بھی ہمارے باپ ہیں اور یہ بھی ہمارا باپ ہے۔ پس وہ حدیث کے جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ امت کے 3 باپ ہیں، یہاں سے معلوم ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ ان کے باپ ہیں، علی مرتضیٰ ان کے باپ ہیں، اور علی مرتضیٰ کی تسلسل میں مہدی موعود تک ان کے باپ ہیں، اور اس کے بعد انسان کا وہ نسبی باپ وہ بھی اس کا باپ ہے۔ پس 3 باپ یہاں تذکرہ ہوئے، اور وہ روایت کے جس میں الآباء الثلاثہ، 3 والدین کا ذکر ہوا ہے، ابن ولدت کا وہ باپ کہ جس نے تمہیں اس دنیا میں لایا،
و ابن زوجکا، اور وہ شخص بھی تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے، و ابن علمکا، اور وہ شخص بھی تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ پس معلم جو انسان کو ہدایت عطا کرتا ہے، انسان کو ظلمات کی تاریکی سے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، وہ معلم بھی انسان کا باپ ہے، اور وہ بھی انسان کا باپ ہے جس نے اس کو زوجہ دی، اور اس زوجہ سے اس کی نسل آگے قیامت تک جاری رہے گی۔ لہٰذا والدین کے اگر حقوق، یعنی ماں اور باپ دونوں کے حقوق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو قرآن مجید میں متعدد ایسے حقوق بیان کیے گئے ہیں جن کی رعایت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ اس مطلب کی طرف حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ حکمت نمبر 399 میں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فحق الوالد علی الولد، باپ کا اس کے بیٹے پر یہ حق ہے ان یعطیہ، کہ اس باپ کی اطاعت کی جائے۔ کس چیز میں؟ فی کل شیء، ہر وہ مطلب جو باپ کہتا ہے کہو چشم۔ ایسے ہی جیسے ایک غلام اپنے آقا اور اپنے مولا کی اطاعت کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک بیٹے کو بھی یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کی اطاعت کرے، الا فی معصیت اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی معصیت کے بارے میں آپ کا والد آپ کو اگر حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اسے انجام دو، تو اس گناہ کے کام میں اللہ کے جو عبد ہے، یعنی اس کا والد جو ہے، اس کی اطاعت یہاں پر نہیں ہے۔ تو پس اس کے علاوہ، یعنی معصیت کے علاوہ باپ جو کہے اس کی اطاعت کرنا، یہ انسان کا لازمہ ہے کہ وہ اپنے والد کے اس حق کو ادا کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ دوسرا حق جو والدین کا انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، ماں اور باپ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں کے ساتھ بدرفتاری کرتے ہوئے اف تک کا کلمہ بھی انہیں نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جھگڑا بھی مت کرو اور ان کے ساتھ کریمانہ رفتار کرو۔ یہ ایک بیٹے کا، ایک بیٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے خوش اخلاقی کے ساتھ برتاؤ کرے اور رفتار کرے۔ تیسرا حق جو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد ان کے اس حق کو ادا کرے، وہ تواضع ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِكَ، یعنی تواضع میں، فروتنی میں، رحمت میں اپنے دونوں پروں کو ان کے لیے پھیلا دو، یعنی اپنی آغوش کو ان کے لیے کھول دو اور ان کو اپنی آغوش رحمت میں تم لے لو، یعنی اس قدر تم متواضع ہو اپنے والدین کے لیے۔ اور چوتھا مطلب والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ لہٰذا سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی خداوند متعال نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ پس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، ظلم عظیم ہے، اور والدین کے ساتھ اگر انسان نیکی نہیں کرتا، احسان نہیں کرتا، تو شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ انسان کے اوپر آتا ہے وہ والدین کے ساتھ ناانصافی کرنا، والدین کے ساتھ بدرفتاری کرنا، بدسلوکی کرنا ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کر دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ پس چوتھا حق جو ہے وہ والدین کا یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک اختیار کرے۔ اور پانچواں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کرے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 24 میں خداوند متعال اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو یہ حکم دے رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے حبیب ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت کو نازل فرما کما ربیانی صغیرہ، جیسے میں چھوٹا تھا، بچپن پہ تھا اور ان لوگوں نے میرے
اوپر رحم کیا، میرے اوپر مہربانی کی، تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمت اور مہربانی کا سایہ پھیلا دے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ والدین کی اطاعت کریں۔ یہ نہایت ہی اہم نقطہ جو مرحوم آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی میں بھی بیان ہوا کہ اگر والدین انسان کو مستحب کام سے منع کر دیتے ہیں تو کیا اطاعت کرنا لازم ہے؟ تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ جی ہاں، مستحبات سے اگر والدین منع کر دیتے ہیں تو آپ ان مستحبات کو ترک کر دیں، والدین کی اطاعت کریں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ والد بزرگوار نے انہیں مستحبات پر عمل کرنے سے روکا تو مرحوم آیت اللہ بہجت نے مستحبات کو ترک کر دیا۔ مرحوم قاضی کی خدمت میں گئے تو مرحوم قاضی نے کہا مرجع تقلید سے پوچھیں۔ مرحوم آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حتیٰ نماز شب کو بھی ترک کر دیں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت نے جب تک ان کے والد حیات میں تھے حتیٰ وہ مستحب دروس جیسے مرحوم علی قاضی کا درس ہے اسے بھی ترک کر دیا کہ والد نے فرمایا ہے مستحبات کو ترک کر دیا جائے۔ لہٰذا صرف وہ چیزیں جن پر واجب کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی وہ درس جو واجبی درس ہے، ان کو پڑھا جائے۔ واجب مستحب عبادات کو ترک کیا جائے، مستحب اعمال کو ترک کیا جائے، مستحب دروس کو ترک کیا جائے۔ لہٰذا اس حکم کے بعد مرحوم آیت اللہ بہجت نے مرحوم علی قاضی کے درس کو ترک کر دیا، یعنی اس قدر یہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا فقہا اپنے رسالہ عملیہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر والد انسان کو حکم دیتا ہے یا والدہ انسان کو کسی مستحب کام سے منع کرتے ہیں تو انسان اس سے رک جائے۔ اب یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا دینی تعلیم جو انسان پر حاصل کرنا واجب ہے، والدین اگر منع کرتے ہیں تو انسان رک جائے؟ نہیں، واجب کی جو ہے وہ یہاں پر بندش نہیں ہے۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھے، یہ اس پر واجب ہے۔ اپنے اعتقادات کو درست کرے، یہ درست کرنا اس پر واجب ہے۔ لہٰذا اگر والدین اس حد تک بھی دینی تعلیم سیکھنے سے منع کرتے ہیں تو اس تعلیم کو انسان پر سیکھنا واجب ہے۔ یہاں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ انسان اگر مدرسے میں نہیں جا سکتا تو آن لائن فقہی احکام کو سیکھے، مسجد کے مولانا سے سیکھے، لیکن اگر ترجیح یعنی رتبہ بندی کے ساتھ اگر انسان کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں تو آن لائن گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ وہ ان چیز کو سیکھے۔ حد عقل اس سے وہ نیچے نہیں آ سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہدایت کی طرف راستہ عطا فرمائے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کے والدین اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو خداوند متعال ان والدین کی ہدایت فرمائے۔ ان والدین کے لیے دعا کرنا، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا یہ اولاد کا وظیفہ ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے والدین کے ساتھ بھی بے احترامی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی بد تہذیبی کرنا یہ اولاد کے لیے شایان نشان نہیں ہے، اور اس کام سے اولاد کو منع کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔